سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے اپنے کامل بندگان کی ظاہری اور باطنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو اس کے کامل بندگان ہیں یہ اس کے اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مجددین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے مجددین ہیں، اس کے مقربین اولیاء و صالحین ہیں جو ہر دور میں امت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت ان کو قیامت تک کے لیے بھیجتا رہے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ یہ سورہ النور ہے اور اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اس نور کے اس نور کے حامل وہی مردگانے یا مردانے خدا ہو سکتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے غافل کر سکتی ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کر سکتی ہے، بلکہ وہ دنیاوی فرائض کو ادا کرنے کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہیں گے یا ڈرتے رہتے ہیں کہ جس میں خوف کی وجہ سے دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ابھی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مقربین، ان صالحین، ان اللہ والوں کی، ان اللہ کے ولیوں کی، ان مجددین کی کا ذکر کیا ہے کہ میرے نور کے حامل وہی شخص ہو سکتے ہیں کہ جنہیں دنیا کی نہ کوئی خرید و فروخت میرے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، نہ نماز سے غافل کر سکتی ہے، نہ زکوٰۃ سے غافل کر سکتی ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی فرائض ادا کر رہے ہوں تو وہ دنیا کا ہر فرض ادا کرتے ہوئے میری یاد سے غافل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ان ہستیوں کا، مقرب ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تجارت کا، دوسرا نماز کا اور تیسرا زکوٰۃ کا۔ فرمایا کہ یہ تجارت، نماز اور زکوٰۃ، اب ان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اب زکوٰۃ کی اگر آپ تفصیلات میں چلے جائیں تو اس زکوٰۃ کا تعلق بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ ہے، تجارت کا تعلق بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اب تجارت کئی قسم کی بھی ہو سکتی، نماز قائم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 700 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور 700 دفعہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس میں سے 2-3 بار نماز پڑھنے کا اور بقیہ جو تعداد ہے وہ نماز قائم کرنے کی حکم۔ اب ادا کرنا اور قائم کرنا اس میں فرق ہے۔ ہم نماز جو پڑھتے ہیں، مسجد میں آئے، ہم نے نماز کو ادا کیا، قائم کرنا کیا ہے؟ اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد اللہ رب العزت کا وہ دین اسلام، وہ نظام حیات جس کو اللہ رب العزت نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز ہم نے یہاں پر پڑھی، حدیث پاک بھی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، مسجد سے باہر نکلے
تو باہر جا کر ہم اپنی شاپ پر بیٹھ گئے تو وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، کسی کو کپڑا دینے لگے، کپڑے کا ریٹ طے ہو گیا، جب ہم ناپ کے تو اس کو ناپ کے دینے لگے تو پیسے ہم نے پیمنٹ ہم نے رقم اس سے ہم نے 2 گز کی لی ہے، جب ہم نے اس کو ناپ کے دینے لگے تو 2.25 گز کر کے دیا. تو وہ ہماری نماز جو ہم نے ادا کی تھی، اس نماز کو مسجد سے باہر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جا کر ہم نے اس نماز کے نظام کو قائم کرنا تھا، بے حیائی سے بچنا تھا، برے کاموں سے بچنا تھا، گالی گلوچ سے بچنا تھا. تو وہ تو ہم نہ کر سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا کثرت کے ساتھ حکم دیا ہے. تو لہٰذا اس مفہوم کو سمجھیں تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی مقربین، صالحین اور مجددین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یا لائے ہیں یا لاتے رہیں گے قیامت تک کے لیے، تو ان سب کو کا یہی وتیرہ ہوگا، یہی ان کی سٹرگل ہوگی، اور یہی ان کے احوال ظاہری اور باطنی ہوں گے، نشانیاں ہوں گی جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. فرمایا کہ نہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے ان کو کوئی چیز غافل کر سکتی ہے، اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کر سکتی ہے، بلکہ وہ دنیا کی کسی قسم کی بھی ادائیگی کے دوران ہمہ وقت وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کی وجہ سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ابھی اسی ضمن میں جو حدیث پاک ابی داؤد کی میں آئی ہے، وہ حدیث نمبر ہے 5225، جس میں تجدید دین کی ضرورت اور مجددین کی آمد، یعنی اللہ کے نیک اور مقرب اور صالحین جو نمائندگان ہیں، مردان حق ہیں، جن کو اللہ رب العزت بیچتا رہے گا قیامت تک کے لیے، ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کریں گے آگے، ان کی نشانی کیا ہوگی. ان کی نشانی یہ ہوگی جس کو بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ فیہا اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامت على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم سیکھا اس میں سے بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر، یعنی صدی کے شروع یا آخر میں، کسی ایسے شخص یا کئی اشخاص کو پیدا فرمائے گا جو اس امت کے لیے دین کو سرے نو قائم کرے گا یا قائم کریں گے، یا ایک شخص ہوگا ہر صدی کے شروع یا آخر میں. یا اللہ رب العزت اپنے دین کی تجدید کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دین اسلام دیا اس کی دین کی تجدید کے لیے یا ایک شخص کو بھیجے گا یا کئی اشخاص کو بھیجے گا جن کو مجددین کا ٹائٹل دیا گیا کہ وہ اس دور میں، اس صدی میں، موجودہ حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کو آسان ترین کر کے ڈسپلے کرے گا، آسان ترین کر کے ڈسپلے کرے گا. اور یاد رکھیں کہ مجدد کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. کیسے پتا چلے؟ ہر کوئی کتابیں لکھنے والا ہے، ہر کوئی دین کا کام کرنے والا ہے، ہر کوئی نیک ہے، صالح ہے، کئی ہو سکتے ہیں، مگر مجدد کی نشانی کیا ہے؟ مجدد کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. 3 بڑی نشانیاں جس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے یہ اس صدی کا، اس وقت کا مجدد ہے، اس صدی کا مجدد ہے. وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟
ایک نشانی تو یہ ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اتنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے 10-15 سالوں کو ایڈوانس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آنے والے 10-15-20 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت کو پہلے ہی اس کا انالیسس کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اندازہ لگا لیتا ہے، اور جو پھر وہ کہتا ہے آنے والے موجودہ حالات کے تناظر میں جو وہ بیان کرتا ہے وہ من و ان وہی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو نشانی یہ ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے مجدد کی کہ وہ کم وقت میں بہت زیادہ دین اسلام کا اور تجدید کا کام کرتا ہے، بہت زیادہ کم وقت میں بہت سارا کام کرتا ہے۔ اور تیسرا، اس کی تیسری نشانی یہ ہے اس مجدد کی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کو آسان ترین، جدید ترین، سلیس ترین کر کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس امت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ تین بڑی میجر نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم انالیسس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ بصیرت عطا کر رکھی ہے کہ وہ آنے والے 10-15 سالوں کو ایڈوانس دیکھ لیتی ہے اور اس کا ان حالات کا انالیسس کر کے اس امت کی رہنمائی کر دیتی ہے کہ یہ کام ایسے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایسے نہیں کرو گے تو اس کے بعد بربادی ہے۔ اور دوسرا، اس کی دوسری جو نشانی ہے اس مجدد کی کہ وہ کم وقت میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کو موجودہ حالات کے مطابق جدید ترین اور سلیس ترین کر کے اس کی تجدید کرتا ہے اور اس کو آسان ترین کر کے امت کے سامنے ڈسپلے کرتا ہے۔ اب اس تین میجر بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے آج کی اس دور میں آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون سی ہستی ہیں، مجدد کون ہے اس صدی کا، اس صدی کا مجدد کون ہے، آپ خود انالیسس کر سکتے ہیں۔ ان سب کو میں اب دیکھنا پرکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ میری نظر میں ان تینوں نشانیوں کو میں جب سامنے رکھتا ہوں تو مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور عالم اسلام میں اس وقت اس موجودہ صدی میں، موجودہ دور میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، وہ ہے سالار عشق مصطفیٰ، داعی اتحاد امت، عالمی سفیر امن، مجدد رواں صدی، حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس صدی کے شروع میں، آغاز میں مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ اتنے کم عرصے میں اس عظیم ہستی نے دنیا کے 120 ممالک میں کم و بیش دین اسلام کا نیٹ ورک، دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا، تنظیمات قائم کی، سینٹر، کالج، اسلامک سینٹر، بہت بڑا نیٹ ورک امت کی صلاح کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے۔ بہت کم عرصے میں 1400 کے قریب کتب اس امت کی رہنمائی کے لیے تصنیف کر کے رکھ دیں، جس میں سے 700 کے قریب چھپ کے آ چکی ہے منظر عام پر، باقی ابھی پروسیس میں ہے۔ 1400 کتب کو لکھنا شاید آپ نے اور میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں شاید اتنی 1400 کتب بھی پڑھی نہ ہو، تو ہم نے پڑھی نہیں ہے تو خود انالیسس کریں کہ وہ ہمیں 1400 کتابوں کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔ تو 1400 کتب لکھ دینا اتنے کم عرصے میں، یہ صرف مجدد ہی کر سکتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ اور پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو میں اس صدی کا مجدد کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے مانتا ہوں
کہ اللہ رب العزت نے انہیں مجددیت کی کہ وہ ایک ظاہری نشانی وہ بھی عطا کر رکھی ہے، ظاہری اور باطنی، کہ وہ آنے والے حالات کو ان انواز دیکھ کر امت کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں ہوگا یہی، تم مانو یا نہ مانو۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2013 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اس موجودہ نظام اور حالات میں، اس موجودہ سسٹم کے تحت اگر 1000 بار بھی اگر الیکشن کروا لیے جائیں تو تب بھی یہی وہ لوگ آئیں گے جو عوام کے خیر خواہ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کئیوں نے نہیں مانا مگر انہوں نے پھر مزہ چکھا۔ ایک مجدد نے آنے والے دور میں بتا دیا کہ وہ ابھی بھی اسی بات پر قائم ہے کہ اس موجودہ سسٹم اور موجودہ نظام انتخاب، اس کے تحت ہونے والے 1000 الیکشن بھی ہو جائیں تو کبھی بھی پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، انقلاب نہیں آ سکتا، چینج نہیں آ سکتا۔ یہ اس مجدد کی بصیرت ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو اس ذلت اور رسوائی سے اور سے نکالنے کے لیے اگر کوئی ہستی اس وقت موجود ہے، آپ نے سب کو آزما لیا ہے، کسی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو سب کو دیکھ لیا ہے، ان کا کرائیٹیریا دیکھ لیا ہے، مگر آخری امید اس پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے آخری امید اس موجودہ دور میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہستی ہے۔ ان کے پاس اتنی بصیرت ہے، اتنا علم ہے، اتنی قابلیت ہے، اتنی ابیلٹی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی رہنمائی بھی کر سکے، وہ امت کی رہنمائی بھی کر سکے اور پاکستان کا نقشہ بھی بدل سکے اور پاکستان کو اس ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں سے نکال کر عظمت رفعت کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ صرف اسی ہستی کے اندر یہ قابلیت موجود ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کی قدر کب کرتے ہیں یا ان کا ساتھ کب دیتے ہیں یا ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر ان کی جد و جہد میں کب حصہ لیتے ہیں، اپنا اور اپنی نسلوں کا مستقبل بدلنے کے لیے، اپنے ملک کا مستقبل بدلنے کے لیے۔